अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इत्तेहादी हुकूमत बगावत के मुकदमात की भरमार है। आज फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उन पर भी बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया और उन पर इल्जाम था इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। इसके बाद बात करेंगे तसादम, अफरा तफरी, अनारकी, जिम्मेदार कौन है और क्या किसी में भी कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जा सके। इस पर गुफ्तगू करेंगे। और PFUJ मुल्क गिर एहतजाज का आगाज कर रहा है क्योंकि खाली ये मामला सियासतदानों तक आकर नहीं रुका। इस मामले पे सहाफियों को भी बड़ी बुरी तरह से रगड़ा जा रहा है और बगावत और सेडिशन के मुकदमात धड़ाधड़ उन पे बनाए गए हैं इस रजीम के दौरान। आगाज करते हैं जी। आज फवाद चौधरी साहब जो थे उनको सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और वो सारा दिन जो कभी इस अदालत कभी उस अदालत, कभी लाहौर में पेशियां, कभी फिर इस्लामाबाद तक का सफर, वहां पे अदालत में पेशियां। जब इस्लामाबाद में आज उनको अदालत में लाया गया तो वो मंजर देखने से ताल्लुक रखता था। आपको दिखाना चाहते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। ऐसा लग रहा है जी कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है जिसको अदालत के अंदर लेकर आया जा रहा है। मुंह पे सफेद कपड़ा डाला हुआ था। अब जो भी फवाद चौधरी साहब का कसूर हो, चले मान लिया वो बहुत ही गुनाहगार हैं इस पूरे इशू के अंदर, लेकिन क्या एक साबिक विफाकी वजीर और पार्लियामेंटेरियन और एक पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह से लाया जाता है पेशी के लिए? ये अगर प्रेसिडेंट सेट करनी है तो फिर ठीक है, कल को सब ये भुगतने को तैयार हो जाए, क्योंकि अगर ये तरीकेकार है अपने सियासी मुखालिफिन को रिडिक्यूल करके अदालत में पेश करने का, तो बस फिर आज जो ये कर रहे हैं कल वो किस मुंह से इस बात की मुजम्मत करेंगे। बहरहाल जी, इस वक्त हम शुरू में जरा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ शाह खालिद हैं जो कि इस वक्त अदालत के बाहर हैं। फैसला लिखवाया जा चुका है, बस वही देख के बहुत जल्द सुना भी दिया जाएगा। कोई प्रिंटर वहां पे खराब था, वो प्रिंटर को कागज फिक्स कर रहे हैं। साथ साथ जहांगीर खान जो है वो पिम्स के बाहर से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का वहां पे मेडिकल किया जा रहा है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शाह खालिद, आपसे गुफ्तगू करते हैं। 9:30 बजे के करीब ये फैसला लिखवाया गया और कहा जा रहा था कि बस 10 मिनट में या 15 मिनट में सुना दिया जाएगा। इतनी देर क्यों लग रही है ये फैसला सुनाते सुनाते? देखिए, पहले तो यही कहा गया था कि 10 मिनट में ये फैसला जो है ये सुनाया जाएगा। तकरीबन घंटा इसमें लगा कि कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख के जा रहे थे और उसके बाद बाकायदा जो फैसला है वो टाइप किया गया है और अब जज साहब ने साइन जो है वो करने हैं। फैसला बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 2 घंटे होने को है लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका और 10 मिनट का टाइम दिया गया था। अब ये उनकी जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया गया है। अब 2 फैसले होने हैं, या तो उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना है या फिर वो जुडिशियल करेंगे। लेकिन जज के पास ये भी इख्तियार है कि वो इस मुकदमे को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस्मानी रिमांड पर ही जाएंगे और अब इस हवाले से फैसला जो है ये महफूज है। जबकि आज वकील इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि लैपटॉप, मोबाइल और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है ये फवाद चौधरी के मावनत से हल होगा। उसके बाद दोनों जो वकलात फवाद चौधरी के, उन्होंने बड़े तगड़े दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि ये मुकदमा बनता ही नहीं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका ये कहना था कि कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी ने किन लोगों के हवाले से बात की है और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी और वर्कर के हवाले से जो है ये बात की है। जबकि फवाद चौधरी का केस आम नहीं, फवाद चौधरी का केस जो है नफरत फैलाने का है, जिस पर PTI के जो वकलात थे, खासकर जो वकील कैसर इमाम है, उनका ये कहना था कि फवाद चौधरी अपने बयान से मुनहरिफ तो नहीं हो रहा है, वो अपने बयान पे जो है वो कायम है। जबकि 500 किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स कोई बात करता है तो ये कैसे हरासा हो जाते हैं। उनका ये कहना था कि क्या ये मजाक है कि हमारे इदारों में बैठे लोग इतने कमजोर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई तकलीफ हुई थी तो इसे इलेक्शन एक्ट डील करता है। उनका ये भी कहना था कि फवाद चौधरी ईमानदारी से समझते हैं कि चंद चीजें जो है ये दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास फवाद चौधरी के खिलाफ बनाए गए मुकदमात के क्या सबूत है, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और अब कभी शाह खालिद, एक और बात जो वहां पे की गई कि भाई लैपटॉप्स और फोन चाहिए, कुछ तहकीकात करनी है। अब फवाद साहब ने तो वहां पे खड़े होकर जो दलाइल दी, उन्होंने कहा मैंने ये कहा है, बल्कि उन्होंने तो दोबारा दोहराए अपने अल्फाज कि मैंने मुंशी भी कहा है, कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया। तहकीकात क्या करनी है जब एक बंदा जिस पे इल्जाम है वो कह रहा है मैंने ये कहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है, और आगे क्या इन्वेस्टिगेट करना है उन्होंने?
देखिए, आज जब फवाद चौधरी को पेश किया गया और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि जो बयान उन्होंने दिया है वो उन पर कायम है। उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा था कि नफरतें ना पिलाएं और लोग जाती लेवल पर आ जाए। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा मोबाइल कब्जे में जो है वो लिया है, जबकि लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उन्होंने ये कहा कि मैं सीनियर वकील हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ और तहरीक इंसाफ का तर्जुमान भी हूँ। मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे CTD में रखा गया। उनका यह कहना था कि तफ्तीशी ऑफिसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की और मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि मुल्क की सियासत में अपने मुखालफिन पर केस जो है ये बनाए जा रहे हैं, जबकि हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। ठीक बात है। फवाद चौधरी ने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि केस से डिस्चार्ज करने की जो है उन्होंने इस्तदा कर दी कि ये केस बनता ही नहीं है, लिहाजा इससे मुझे डिस्चार्ज करे। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज और हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो फैसला कब तक आता है। जहांगीर खान के पास जाएंगे। जहांगीर खान, ये पिम्स के अंदर ही मेडिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो मेडिकल सुबह भी कराया गया, जो पिम्स के अंदर इस वक्त मेडिकल हो रहा है, क्या इससे अखज़ किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो उनको भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा? उससे पहले का ये मेडिकल, मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? इस वक्त दूसरे मेडिकल की एक ही दिन में क्यों जरूरत पेश आ रही? जी जहांगीर, आपको आवाज आ रही है? चलें हम जहांगीर साहब से थोड़ी देर तक फिर राब्ता करते हैं। इसके अंदर फवाद चौधरी साहब का जो मेडिकल है उस हवाले से हम अपडेट लेंगे। फैसल चौधरी साहब जो कि भाई भी हैं, फवाद चौधरी साहब के माहिर कानून भी हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया। मैं ये FIR देख रही थी, अपने देखने वालों के लिए हम दोबारा दोहरा दें कि इसमें कहा क्या जा रहा है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कहते हैं जी कि जो फवाद चौधरी का 92 न्यूज के तवस्सुत से जो बयान है ये नशर हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की सी है, ये कहा गया था। उसके बाद वो ये समझते हैं कि खानदानों की जिंदगी जो है, इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ कारकुनान है और खासतौर पर इलेक्शन कमिश्नर, उनकी खानदान के लोगों को और उनकी जिंदगियों को एक मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। इसके बाद जो उन्होंने दफात लगाई हैं, ये मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग और जिसे कहते हैं ना एक ताज्जुब वाली बात है कि ये बगावत और सिडिशन की चार्जेस लगाई गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तो इख्तियारात मौजूद हैं। ये अगर हम क्विकली आपको स्क्रीन पे दिखा दें तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 10 है और उसके तहत इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज कर सकता है। और ये कहते हैं कि जी वो हाई कोर्ट की जितनी पावर्स को एक्सरसाइज करके जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, उसके तहत जो है वो एक कोर्ट और जज की रेफरेंस के तौर पे ये काम कर सकता है फोरम। सो फिर फैसल साहब, ये अलहदा से एक FIR करना और फिर उसमें ये तबाहकुन शिकें डालना, ये क्या कानूनी तौर पे ये विल इट स्टैंड इन कोर्ट अगर सिर्फ हम कानूनी पर्सपेक्टिव से बात करें? जी फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। जी जी जी, तो इसमें हमारा मतमा नजर ये था कि जो आपने ये सतीश और उनके चार्जेस लगाए हैं, ये चार्जेस जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है और उसका जो ये चार्जेस बनते नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना तो हुकूमत है, ना ही वो कोई लिसानी ग्रुप है, ना वो मजहबी ग्रुप है, ना कोई मजहबी जमात है जिसमें आप 153A लगाए। तो ये जो पहली दफा तारीख में इलेक्शन कमीशन ने एक FIR करवाया है अपने सेक्रेटरी के थ्रू और उसमें ये कहा कि जी वो इस तरह से मामला जो है वो हो रहा है। मारिया में भी मेरी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई बिकॉज आई एम इन पिम्स हॉस्पिटल ट्राइंग टू, तो वो उसमें हमने ये कहा उनसे कि ये जो आप मामला कर रहे हैं ये कानूनी तौर पे हो नहीं सकता है। और फिर आपने जिस तरीके से उठाया है उनका देखिए, हैंड कफ करके 8-8 घंटे जो है वो उनको किया है, फिर उनके जो चेहरे के ऊपर वो पर्दा जो है वो कपड़ा डाल के, वो तो कपड़ा डाल के तो आप उनको लाते हैं जिनकी शिनाख्त परेड करानी होती है। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, he is a senior parliamentarian, he is a spokesperson of the biggest national party of Pakistan. ये कोई टेररिस्ट थे? ये किस किस्म का सलूक उनके साथ आप कर रहे थे? तो जिस तरह से सुबह उनको ले उठाया गया है, ना तो उनको कोई ये बताया गया कि वारंट्स क्या है,
آپ کے خلاف شکایت کیا ہے، اور آنے والوں نے اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کی. لاہور پولیس نے اٹھایا، فون بھی لے لیا ان کا، اور اس کے بعد CTD میں ان کو مقید رکھا ہے. وہ کوئی ٹیررسٹ ہے، وہ کوئی دہشت گرد ہے. صرف الیکشن کمیشنر جو ہے ان کی اما کے اوپر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے یہ مطلب ان کا غصہ ہے کہ کم ہی نہیں ہونے میں پا رہا. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں یہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ آلریڈی انیشیٹ کی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے، اور وہ ہر تاریخ پہ ان کا دل ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے اندر دیں، تو وہ نہیں ہوا تو یہ کر دیا. ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ 2 دفعہ فاطمہ جناح ہمارے گھر پہ آئی، ہماری خدمات ہیں ہمارے خاندان کی، ہم سن آف دا سوائل ہیں، ہم لوگ جو ہے شرفا لوگ، شریف لوگ ہیں. ہم جو ہے وہ کوئی اس ریپرو کے تو نہیں ہے جس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور آج جو ہے وہ بہت معاملات الیکشن جو عدالت کے میں جو استدعا کی گئی ہے وہ یہ کہ 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ابھی آپ خود پیمز میں ہیں، وہاں پہ میڈیکل ہو رہا ہے. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آج سارے دن کی کارروائی ہوئی ہے، کیا ممکنہ طور پہ آپ کو پراسپیکٹ لگ رہا ہے؟ اور اس وقت سیکنڈ میڈیکل کے لیے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک تو صبح ہوا ہے تفصیلاً، اس وقت دوبارہ ایک میڈیکل کے لیے اس کی کیا منطق ہے؟ اس کی وہ منطق یہ ہے جی کہ وہ کیونکہ وہ پہلے لاہور سے ہوا تھا، تو پھر وہ انہوں نے ٹرانزیشن جو رازداری ریمانڈ ہے وہ ختم ہوا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ وہ میڈیکل کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں. پولیس والے بیسکلی جسٹ ٹو انشور کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ایسے نہ ہو کہ، اور وہ اس طرح سے لے کے آئے ہیں. اور ابھی وی آر ویٹنگ فار دا آرڈر کہ جو ریمانڈ کا آرڈر ہے وہ آتا ہے. وی آر اسٹل ویٹنگ ایز سون ایز اٹ کمز. ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اعتزاز صاحب. سر لگ رہا ہے ایسے کہ دھڑا دھڑ اس ملک میں جو بغاوت کے مقدمات کے حوالے سے نا بڑا ہاتھ کھل گیا ہے گورنمنٹ کا. کوئکلی اگر ہم دکھا دیں جی کہ اس پورے 8-9 مہینے میں کس کس پہ بغاوت کے مقدمات ہوئے ہیں. آج فواد چودھری صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے اس میں جو شکیں لگی وہ بھی سیڈیشن اور بغاوت کی ہیں. شہباز گل پر بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے اس حکومت میں. ارشد شریف صاحب کے خلاف ہوا ہے. اماد یوسف سمیت ایئر وائی نیوز کے کئی صحافیوں پر بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں. ایئر وائی نیوز کے بیورو چیف خاور گھمن صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہوا ہے اس میں بھی سیڈیشن چارجز لگی ہوئی ہیں. صحافی عمران ریاض خان صاحب کے اوپر سیڈیشن چارجز ہیں. اعظم سواتی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے. سمیع ابراہیم کے خلاف چینل پر ریاست کے خلاف مواد چلانے کا مقدمہ ہے. اور صابر شاکر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے صحافی ہیں جن پہ ہوا نہیں ہے یہ مقدمہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ٹافیوں کی طرح یہاں پہ سیڈیشن اور بغاوت کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں. اور آج فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سو اعتزاز صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کل فواد صاحب نے بیان دیا، اس میں سر بغاوت یا سیڈیشن کی کا کون سا عنصر یا پہلو ہے قانونی طور پہ؟ کیا یہ مینٹینیبل ہے سر یہ الزام؟ نہیں، مینٹینیبل تو نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو 124A ہے وہ انہوں نے لگایا ہے بغاوت اور غداری اور ریاست کے خلاف. اب وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے. اب چیف الیکشن کمشنر تو اسٹیٹ نہیں ہے. ایک چیز جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے. حکومت کا کوئی ادارہ اور ہے. ادارہ حکومت سے ماورا بھی ہو سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ، جس طرح الیکشن کمیشن ہے ایک ادارہ ہے. حکومت نہیں ہے پر ایک ادارہ ہے. حکومت شہباز شریف کی ہے وفاق میں، اور نیچے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور یہ ایک کھچڑی ہے. اور پھر ہے ریاست. ریاست ہے پاکستان. اب پاکستان کے خلاف اگر آپ کوئی اس نے کہا ہو، فواد چودھری نے کوئی جملہ کہا ہو، کوئی پاکستان کا کہا ہو کہ پاکستان کو ختم ہونا چاہیے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے، پاکستان میں پنجاب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے صوبے کے طور پہ، وفاق کے خلاف، ریاست کے خلاف اگر اس میں کوئی جملہ ہے اس FIR میں تو پھر تو یہ دفعات لگ سکتی ہے. ورنہ تو یہ مذاق ہو گیا کہ جو بندہ بیٹھتا ہے ذرا کرسی پہ
ایون پرائم منسٹر کے خلاف آپ بات کریں تو وہ ضروری نہیں ہے وہ 124A کا اطلاق نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ کے خلاف کریں 124A کا اطلاق نہیں ہوتا. پاکستان کے خلاف کریں تو 124A کا اطلاق ہوگا. اب یہ چیز بغیر اس کو سمجھے ہر افسر سمجھ رہا ہے. وہ پیمرا کے جو خداوندگان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کافی اگر پیمرا کی تنقید کر دے تو وہ اس پہ 124A لگنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے. تو اسی طرح ہر کوئی اب چیف الیکشن کمشنر صاحب سمجھ بیٹھے ہیں. ان کے سیکرٹری نے جو کی مدعیت میں جو FIR ہوا ہے وہ ایکچولی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ہوا ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کس طرح اب اگر پہلے تھا بھی تو اب وہ کس طرح غیر جانبدار رہ سکتا ہے جب وہ ایک پارٹی کے خلاف کرا رہا ہے ریاست کے خلاف بغاوت کا پرچہ جو اس کی ضرور فواد چودھری نے تحریک کی ہوگی, اس کی ضرور اس کو تکلیف ہوئی ہوگی یہ ریمارکس کی چیف الیکشن کمشنر کو. تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس کنٹمپٹ کی پاور ہے, کنٹمپٹ کی پاور دی گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو. حالانکہ یہ وہ جوڈیشل کنٹمپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے کوئی جوڈیشل فنکشن نہیں ہے. یہ کمیشن ہے, یہ کورٹ نہیں ہے. یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس اختیارات سزا و جزا کے نہیں ہے, رپورٹ کرنے کے ہیں. اور وہ رپورٹ اعتزاز صاحب اب اس کی نا ذرا سیکوینس آف ایونٹس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتی ہوں, پھر میں اپنا سوال آپ کو سے پوچھوں گی. کل یہ فواد چودھری صاحب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو بھی میڈیا ٹاک کرتے ہیں. صبح یہ FIR پتہ نہیں رات کے کس پہر دائر ہوتی ہے اور صبح 6:15 بجے 5:45 بجے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. 3 گھنٹے وہ کہیں کسی کو معلوم نہیں وہ ہوتے کہاں ہیں. پھر لاہور ہائی کورٹ ان کو طلب کرتی ہے, ان کو پھرایا جاتا ہے لاہور کی گلیوں میں سڑکوں میں, پھر ان کو اسلام آباد بھیج دیا جاتا ہے. وہ اس عدالت میں طلب کرنے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوتے, ان کو پیش نہیں کیا جاتا. اس کے بعد یہ اسلام آباد آتے ہیں, فیصلہ 9:30 بجے محفوظ ہے, ابھی وہ سنایا جانا ہے. سر سوال یہ ہے اس میں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تو اس معاملے سے علیحدہ ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 5 پریس کانفرنسز انہوں نے ضرور کی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ ادارے کا معاملہ ہے. لیکن سر اگر ادارے کو کوئی گریونس بھی ہے تو اس کی جو اتنی سوئفٹ جو اس کے اوپر اقدام لیا گیا ہے یہ تو حکومت نے ہی لیا ہے نا, تو یہ کیسے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتے ہیں اس الزام سے؟ دیکھیں الزام سے علیحدہ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ تو انتہائی جانبداری اور کینہ پن بظاہر چیف الیکشن کمشنر نے دکھایا ہے, ان کا نظر آتا ہے. لیکن حکومتی مشینری جو ہے اور وہ ساری جو اس کی تابعداری کر رہی ہے اس کے حکم کی, اور پھر ہائی کورٹ کے آپ دیکھیں ہائی کورٹ کے یہ بڑی بہت ہی سیریس سنگین بات ہے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کرتے ہوئے وہ ان کے اطلاع بھی دی جا رہی ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور اہلکاران ہیں کہ اسلام آباد کی طرف تیز رفتاری سے چلے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچ جائیں, پنجاب کی جورسڈکشن سے باہر ہو جائیں تاکہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کو کہہ سکیں کہ جی وہ باہر چلے گئے. آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو پتہ نہیں جہاز پہ تھا کہ کہاں تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اب اس معاملے میں انصاف تب سمجھا جائے گا میں سمجھتا ہوں جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا, اور میں نے اس کی اتنی کھل کے تعریف کی دوپہر کو میڈیا پہ, اور جسٹس طاہر شیخ کی بھی بڑی, میں نے کہا یہ تو انہوں نے زندہ کر دیا. ایک بہت بڑی روایت تھی کہ ہیبس کارپس کی پروڈیوس دا باڈی.
अभी पेश करो। और दोनों आईजीज को भी बुलाया। मैंने कहा ये तो बड़े जीदार, दिस इज द लॉ एंड दिस इज द काइंड ऑफ कोर्ट्स वी शुड हैव। लेकिन बाद में उन्होंने सर बाद में तो फवाद साहब फिर वो उसमें इस्लामाबाद में नमूदार हुए, और ये जो तरीका कार है जिसमें मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया है, फिर वो उनके भाई से मेरी बात हो रही, वो कहीं थ्रू आउट हथकड़ी भी लगाई हुई, इसमें तो ऑब्वियसली एक आंसर है ना कि आपने तजलील करनी है जानबूझ के किसी शख्स की, उसको बताना है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तजलील का आंसर इसमें आया है। आपको मालूम है, लोगों को मालूम नहीं कि अरेस्ट का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी में दिया हुआ है। और वो ये है कि आपने अगर गिरफ्तार करना है फवाद चौधरी को, तो आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। ये जिसको इख्तियार है अरेस्ट करने का, वो कहते हैं यू आर, ये पहले कहना चाहिए यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, अगर वो फिर उसके बाद ईंट उठा के मारने लगे आपको, या वो पिस्तौल या खंजर लेके आपको अटैक कर दे आपके इसके कहने पे, फिर आप उसको हथकड़ी लगा लें। लेकिन हथकड़ी इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, इज नेवर द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कि एक आदमी जो आपके साथ चल पड़ेगा, एक एमएनए है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो कोई फरार मफरूर होके किधर जाएगा? वो कोई दहशतगर्द है कि मफरूर होके वो बमबारी शुरू कर देगा और खुद कुछ बमबार। एहतजाज साहब, आज जो अदालत के अंदर ये इस्लामाबाद में जो कचहरी में जो सरकारी वकील ने इस्तदा की, उन्होंने कहा जी मजीद हमने तहकीकात करनी है। अच्छा, वहां पे अब अगर जो शख्स है जिस पे इल्जामात है, फवाद ने वहां बोला कि भाई मैंने ये कहा है, मैं अपने बयान पे कायम हूं, मेरे बयान का ये कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन सरकारी वकील कहते हैं जी हमें जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए है, हमने मजीद इनके फोन से लैपटॉप से तफ्तीश करनी है। अगर एक शख्स वहां अपनी स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहा है तो उसमें अगली तफ्तीश क्या करनी है, जिसके लिए ये सारी इक्विपमेंट चाहिए, फोन और लैपटॉप्स और बाकी जो भी टेक्निकल उसके पास चीजें। इसमें तो एक बयान जो है वो ही ऑफेंस है, और वो उस बयान से जब वो नहीं ले अपने आप को डिसोसिएट कर रहा, तो आप बयान देख लें, बयान में ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो उसको सजा दे दें, नहीं बनता तो उसको रिहा कर दें। और ये मुझे तो नहीं नजर आता कि ये क्या सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट इस बयान में कोई आती है। मुझे तो तकलीफ ये भी होती है, देखें ये और ये देख के इस तरह कि हमारी ट्रेडिशन जो रही है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ट्रेडिशन रही है, बड़ी इस मामले में क्लीन और साफ सुथरी। 2 दफा बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर बनी, 1 दफा आसिफ अली जरदारी साहब 5 साल प्रेसिडेंट रहे, तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा, फिर राजा परवेज अशरफ। और हमारा इम्तियाज ये था कि और है इम्तियाज कि हमारे वक्त कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई किसी की भी। और लेकिन अभी तो एतजाज साहब, जैसे आपने कहा ना कि एक इम्तियाज था, लेकिन अभी तो सर अगर ये बगावत के मुकदमे सहाफियों पे और बाकियों पे हो रहे हैं, और एक इत्तेहादी हुकूमत है, और उसमें एक बड़ा साइजेबल चंक पीपल्स पार्टी का भी है, सर अगर वो इसको इंस्टिगेट नहीं कर रहे तो उस पर खामोशी भी है, मतलब उसकी मुजम्मत भी जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते पीपल्स पार्टी करेगी, नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ, आई कांट बिलीव इट। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब इसमें बहुत रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। आई कांट एक्सेप्ट के वो ही वुड एंडोर्स व्हाट वाज डन टू आजम सवाती फॉर इंस्टेंस, कि 100 मुकदमे बना दिए और 100 मुकदमों को इधर दर लिए फिरे, इसको पुलिस स्टेशन पे, उस पुलिस स्टेशन पे। ये वाकयात आसिफ अली जरदारी पे हो चुके हैं और इससे ज्यादा संगीन हो चुके हैं। तो वो ही अंडरस्टैंड एंड आई एम क्वाइट श्योर समहाउ ये पीडीएम की गवर्नमेंट में सर ये धड़ाधड़ पैटर्न है सर, ये कोई एक नहीं, 2 नहीं, मैंने कोई 50 एग्जांपल्स दे दी, होता जा रहा है वो। नहीं, हयाज अमीर का भी हुआ है। जी बिल्कुल।
اس کا یہ جمیل فاروقی سے ہوا ہے جی، دیگر اور دوست ہیں، کوئی رہ گئے نام تو تکلیف ان کو ہوگی، پر یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ دیکھیں اس وقت جو زیادہ رسپانسبل ایک پرائم منسٹر ہے اور ایک انٹیریئر منسٹر. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہماری ہے اس وقت یہ اپنے اپنے شعبوں میں تقسیم ہوئی ہے. کوئی وزیر بڑے اچھے پرفارمنس کر رہا ہے پر اپنے شعبے میں، فار انسٹنس بلاول اپنے شعبے میں، شہری رحمان اپنے شعبے میں، بالکل اسٹینڈ آؤٹ. لیکن اعتزاز صاحب بگر پکچر میں اگر یہ کبھی کھاتا لکھا جائے گا سر تو یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں بھی آئے گا سر، چاہے وہ انڈیویجولی اپنے شعبوں میں ایکسل کریں، لیکن جب موٹا موٹا حساب لکھا جائے گا اور یہ بغاوت کے پرچوں کا کبھی ذکر ہوگا تو حکومت میں پیپلز پارٹی کو بھی سر اس کا اپنا حساب جو ہے وہ اس سے وہ باہر نہیں آ سکتے. ہاں نہیں، وہ دینا تو پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کسی کوئی حساب ایک دن دینا ہی ہے، لیکن مجھے اس میں بہرحال چلے سر غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی میرے ذہن میں کوئی فور شیور سر اس کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے فواد چودھری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ لکھا ہوا تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک سنایا نہیں جا رہا، اس کا انتظار ہے. بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جیسا کہ اس وقت آپ نے خبر سن لی ہے کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا فواد چودھری صاحب کا. اب 27 جنوری کو انہیں دوبارہ پیش کیا جائے گا. یہ کون سا بیان تھا جس کے اوپر اتنا سخت رد عمل آیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے شکایت کے بعد سیڈیشن اور بغاوت کی شکیں اس میں ایڈ کر دی گئیں. کل یہ بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کی تھی اور پریسائسلی ان کے الفاظ تھے کیا، ذرا یہ سنیے. الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے. آج ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں. اپوزیشن کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ جو اس نظام کے ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو دبانے کے لیے. اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے جو آج حکومت میں ہیں، آج پریس کانفرنس کر کے یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی پوری کارروائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، جو کہ آبویسلی کوئی اس لیے بائی نہیں کرے گا کیونکہ جس پھرتی سے اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب کی پولیس نے اس شکایت کے بعد ایکشن لیا اور جس طرح سے لاہور کی ہائی کورٹ کے جو ریمارکس تھے ان کو نظر انداز کیا، آلموسٹ توہین عدالت کے ہی زمرے میں وہ چیز آتی ہے. لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے کے ایما پہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جی باقاعدہ حکومتی سپورٹ اس ایکشن کے پیچھے ہے. لیکن کیا یہ دھمکیاں پہلی اور آخری مرتبہ اس ملک کی تاریخ میں دی گئی؟ ہرگز نہیں. جب موجودہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ آج اتنے ہی بہت ہی رسپانسبل عہدے پہ بیٹھے ہوئے، تارڑ صاحب جو کہ پنجاب کے اندر بڑے اہم عہدے کے اوپر تھے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کس طرح تڑیاں لگاتے تھے اور کس طرح سے دھمکیاں دیتے تھے آئی جی کو، بیوروکریسی کو کہ ایسی کی تیسی آپ کو دیکھ لیں گے. یہ اتنی پرانی بات نہیں، آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں. جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا. آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے. کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کے نوٹس دیے جا رہے ہیں. میں ایف آئی اے کو بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا ایف آئی اے کی طرف ہو. کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا
یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو اس وقت جن کو یہ الزامات دے رہے تھے، جس میں چیف سیکرٹری صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو کمشنر ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو ایف آئی اے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ریاست کے نمائندے نہیں تھے؟ کیا ان پہ اس طرح سے جو دھمکیاں لگانے کے بعد بغاوت کے مقدمات بنتے تھے یا نہیں بننے چاہیے تھے؟ کیونکہ اگر وہ غلط تھا تو پھر آج جس طرح سے ریاست اس کے اوپر ریاکٹ کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ ابو ذر نیازی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی جو لاہور میں سارا دن مصروفیات عدالتوں کے بیچ میں گھومتے گھماتے رہے اس کو وہاں پر کرتے رہے ریپرزینٹ. جی ابو ذر نیازی صاحب، آج بہت ہی ایک دلچسپ وقت تھا جب لاہور ہائی کورٹ طلب کرتی رہی کہ فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے، اور دو آئی جیز کو انہوں نے بلا لیا، اسلام آباد کے بھی پنجاب کے بھی، اور اس کے باوجود فواد چودھری صاحب نہیں پیش ہوئے. جی لگا لیں آپ نے جو زور لگانا ہے، دے دیں آرڈر جو دینا ہے، جو دے دیں. ریمارکس ٹھان لی تھی کہ نہیں پیش کرنا، تو پھر نہیں پیش ہوئے. جی بالکل. دیکھیں، پہلا آرڈر تقریباً 12 بجے ہوا، پھر 1:30 بجے ہوا، پھر 3 بجے کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اور ہر دفعہ ایک ہی آرڈر تھا، لیٹ مسٹر فواد چودھری بی پروڈیوس بیفور دس کورٹ. اور پھر جب 3 بجے انہوں نے 2-3 موقع دینے کے بعد پروڈیوس نہیں کیا تو پھر جج صاحب نے، معزز جج صاحب نے آرڈر کیا کہ 6 بجے اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو آئی جی ہیں پنجاب پولیس کے، وہ ان پرسن اپیئر ہوں. اس کے بعد اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں انہوں نے تو گوارا بھی نہیں کیا، اپیئر بھی نہیں ہوئے بالکل. اور عدالت کا جو عدالت عالیہ جو ہماری اعلیٰ عدالت ہے، اعلیٰ عدالتیں ہیں جو ہائی کورٹ ہے، اس کے آرڈر کو بالکل انہوں نے دیکھا بھی نہیں میرے خیال سے، اور انہوں نے زحمت بھی نہیں کی کہ پیش ہوں وہ. اور اس کے بعد جو آئی جی جو پنجاب پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جی کوئی اتنی ریزنیبل ایکسپلینیشن نہیں دی، صرف یہی کہا ہے کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہماری وہ تحویل میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا، وہ اس کو لے واٹ موکری آف پروسیس نیازی صاحب. لیکن ابھی یہ جو ایک یہ نیا چونکہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس پہ بھی میں آپ کے کامنٹ چاہوں گی. جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ اپروو ہوا ہے، مانگا 8 دن کا گیا تھا، لیکن عدالت نے فی الحال 2 روزہ ریمانڈ دیا ہے. پرابلی 2 دن کے بعد وہ دوبارہ اپلائی کریں گے ایک اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. جی دیکھیں ماری، اچھا دوسری چیز دیکھیں، اس میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا عوام کا آن دا جوڈیشل سسٹم، کہ جو ایگزیکٹو کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کتنا ریسپیکٹ کرتی ہیں، وہ ایروڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ججز کو اس پہ لینینسی اور میگنانمس نہیں ہونا چاہیے جب ان کا آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو. یہ کرمنل کنٹمپٹ ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل کنٹمپٹ پہ، جس پہ جج کو اسکینڈلائز کیا جائے یا تھریٹ کیا جائے، اس میں تو خان صاحب کو بلا لیا اور ان کو اچھا خاصا رگڑا اس میں، اور ان سے پھر انہوں نے سوری بھی کیا، سارا کچھ کیا، اور ٹھیک کیا، کرنا بھی چاہیے تھا سوری. لیکن جو جج کا آرڈر وائلیٹ ہو وہ کرمنل کنٹمپٹ ہوتی ہے، اس پہ زیادہ سخت رویہ ہوتا ہے پوری دنیا میں عدالتوں کا. تو میرا بھی یہ اس میں میرے خیال سے میرا جو آبزرویشن ہے، میرے خیال سے اس میں جو ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کو تھوڑا رویہ سخت رکھنا چاہیے. تو جہاں تک فزیکل ریمانڈ کی بات ہے، دیکھیں یہ آپ سمجھ لیں، جب آپ کسی ایکیوزڈ کو اریسٹ کرتے ہیں تو ود ان 24 آورز آپ نے اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس میں یا فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. اب فزیکل ریمانڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ نے ایویڈنس ریکور کرنا ہے، جیسے اگر مرڈر کا کیس ہے تو آپ نے آلہ قتل ریکور کرنا ہوتا ہے، یا آپ نے کوئی ایویڈنس اس کے علاوہ کوئی ریلیٹڈ ہوتی ہے ریکور کرتی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس میں فواد چودھری صاحب سے کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کا فون چاہیے ہے، لیپ ٹاپس چاہیے ہیں، وہ اس پہ پتہ نہیں کچھ ہم نے کیا انویسٹیگیٹ. فون تو آلریڈی وہ لے چکے ہیں، اس میں کیا لیپ ٹاپ، وہ کوئی بیٹھ کے انہوں نے کیا نیوکلیر ویپنز کا فارمولا نکالنا ہے، انہوں نے کیا کوئی ایٹامک بام کی کیلکولیشنز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں پاس، کس قسم کی ایویڈنس. ایک ایکسٹمپور سپیچ دی فواد چودھری صاحب نے، ایک ہمیں الیکشن کمیشن جو ہے اس پر کرٹیسزم کیا انہوں نے، اس میں چلے انہوں نے تھوڑی سی ہارش لینگویج یوز کر دی، لیکن کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ نے بغاوت کر دی، سیڈیشن کر دی. دیکھیں آپ ایف آئی آر کے کانٹینٹس پڑھیں، 153A کا پہلے سیکشن لگایا، دس از رائٹنگ کے فساد پھیلایا آپ نے، اور دوسرا ہے 506 کرمنل انٹیمیڈیشن. اس کے لیے ضروری ایلیمنٹ ہے کہ جس بندے کو آپ نے ڈرایا ہے اس کو ڈر لگا ہو. اس میں کہیں ایف آئی آر کے کانٹیکٹس میں نہیں پتا لگ رہا کہ کوئی ڈرا ہے اس سے، وہ خاص کر جس کو ڈرایا ہے اگر آپ مان لیں اس نے تو ایف آئی آر بھی نہیں کرائی. یہ سیکرٹری صاحب کو کیسے پتا؟ لیکن وہ ان کے ایما پہ نہیں کرا رہے سیکرٹری صاحب جو چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کے، انہوں نے خود کیا اس میں، آپ پڑھیں نا، انہوں نے خود کیا اس میں. اور دوسرے 2 سیکشن سب سے امپورٹنٹ لگائے ہیں. دیکھیں
کہ اس سے بہت لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کہوں ارشد شریف صاحب 505 اور 124A پورے پاکستان اسی FIR 505 کی کٹی تھی 16 FIRs. یہ میوٹنی ہے. یہ آپ میوٹنی دیکھیں سپیچ میں ہمیشہ آرم فورسز نارملی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان میں میوٹنی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن میں کیسے میوٹنی ہو سکتی ہے ایک سپیچ کے ساتھ؟ سیڈیشن کیسے ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ اس لیے اس طرح کے مذاقہ خیز کل تو پاکستان ریلوے کو میں کرٹیسائز کروں گا, میں CDA کو کروں گا, پاکستان پوسٹ آفس کو کروں گا, تو آپ کہیں گے کہ میں نے بغاوت کر دی ہے. اگر آپ ابیوز آف پاور کریں گے, اس طرح کی سیکشن لگائیں گے, تو پھر آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم تو پورا کا پورا. بہت شکریہ ابو ذر نیازی صاحب. جیسے کہ میں نے پروگرام کے پہلے سے میں دکھایا بھی کہ بھئی کتنے تواتر سے یہاں پر بغاوت کے مقدمات اس حکومت کے دور میں قائم کیے جا رہے ہیں, اور ایسا لگے جیسے ٹافیاں بٹ رہی ہوں ویسے یہ بغاوت کے اور سیڈیشن کے FIRs بٹ رہی ہیں اس PDM حکومت کے 8-9 ماہ میں. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.